شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ خواتین کی فرمائش پر یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ حج و عمرہ کی مخصوص دعائیں جن خواتین کو پڑھنا نہیں آتا وہ سن کر یاد کر لیں۔ اگر جب بھی یاد نہیں ہو پاتا تو اپنی زبان میں ہی ان دعاؤں کو یاد کر لیں، مگر پوری کوشش کریں کہ یہ کچھ دعائیں حج و عمرہ پر نکلنے سے پہلے یاد ہو جائیں۔ جیسے گھر سے نکلنے کی دعا: بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے، اللہ پر بھروسہ کیا اور گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی ہی توفیق سے۔ راستے میں کسی سواری پہ بیٹھیں یا جہاز پر بیٹھیں تو یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں کر لینے والے نہیں تھے، ہم اپنے رب ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ عمرہ کی نیت: اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی تقبلھا منی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے عمرہ کی نیت کی، آپ اسے آسان بنا دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ لبیک عمرتن بھی کہہ سکتی ہیں۔ حج کی نیت: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما لے۔ لبیک حجن بھی کہہ سکتی ہیں۔ عمرہ اور حج کی نیت کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں گی۔ تلبیہ: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: اللہ، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریف آپ ہی کے لیے ہے اور سارا جہاں آپ ہی کا ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ: میں اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، اے اللہ میری گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اللہم فتح لی ابواب رحمتک بھی صرف پڑھ سکتی ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا: اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ: اے اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ طواف کی دعا: دوران طواف ذکر الہی میں مصروف رہیں اور ایک دعا: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ طواف میں رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھی جائے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ یعنی جہنم کی آگ سے بچا لے۔ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے تو یہ آیت پڑھے: واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ ترجمہ: اور مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ زمزم پینے کی دعا: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔
ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم اور وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ صفا پہاڑی پر جب بڑھیں تو یہ آیت پڑھیں: ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر یہ الفاظ کہیں: ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ ترجمہ: میں صحیح کی ابتدا اسی پہاڑی سے کرتا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابتدا کی۔ صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی کی وقوف کی دعا 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا لشکروں کو شکست دیا۔ وقوف عرفہ کی یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمات جو میں نے کہا ہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کہا ہے وہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کا سارا ملک ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد دعائے تشریق ہے جو 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا پڑتی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہت ساری دعائیں ہیں، آپ چاہیں تو بہت ساری دعائیں یہاں سے لے کے جا بھی سکتی ہیں۔ دعاؤں کی بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، آپ 40 ربنا یا 40 ربنا کی کتاب، یا آپ حصن المسلمین جس میں صبح شام کے اذکار، حج سے ریلیٹڈ دعائیں، عمرہ سے ریلیٹڈ دعائیں، بہت ساری دعائیں ملیں گی آپ کو اس میں۔ آپ وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، اگر یاد نہ ہو تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں، اس لیے کہ مینا، عرفات اور مزدلفہ صرف دعاؤں کی جگہ ہے، صرف اور صرف دعائیں، اللہ کا ذکر، اللہ سے مانگیں جتنا بھی مانگ سکتی ہیں، جتنی دعائیں پڑھ سکتی ہیں، اللہ کی جتنی تعریف کر سکتی ہیں، اللہ کی توحید جتنی بیان کر سکتی ہیں کریں۔ آپ ان دعاؤں کو دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔